وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ان آیات میں غزوہ بدر کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، ہر طرح کی پرسیکیوشن تھی، فتنہ تھا، بلال کے ظلم و ستم جو ان پر ہوئے آپ سب آگاہ ہیں، خباب بن عرت کو دیکھیے، بی بی سمیہ کے شہادت کی خبریں آپ نے پڑھیں، آل یاسر کو اللہ کے نبی نے جو خوشخبریاں دی آپ سب نے کہیں نہ کہیں یہ پڑھا سنا ہے، لیکن ان سب کے جواب میں ایک ہی حکم تھا جو آپ سورۃ نساء میں پڑھ کر آئے ہیں، کفوا ایدیکم، ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کا شوق ہوتا نعوذ باللہ، اور آپ بربیرک ہوتے اور آپ دہشت گرد ہوتے تو آپ تو 13 سال میں پکڑ کے مار کے ختم کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ نمبر 1، ابھی تیاری پوری نہیں تھی، مسلمان ابھی ایک طاقت نہیں بنے تھے۔ دوسری بات ہے کہ ابھی ان کو تبلیغ کر کے حجت تمام کرنی تھی۔ کوئی استاد اگلا سبق پڑھائے بغیر اس کا ٹیسٹ نہیں لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک ہر قسم کا ظلم ستم سہا، حتیٰ کہ طائف گئے، پاؤں میں جوتوں میں خون پڑ گیا، حتیٰ کہ 3 سال شعب ابی طالب کے اندر قید کر دیے گئے، مخصور تھے، جس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت خراب ہوئی اور اس کے اگلے ہی سال پھر ان کا انتقال ہوا۔ ہر جگہ آپ نے صحابہ کو ہاتھ نیچے رکھنے کا حکم دیا۔ بڑی بات ہے، لکھیے، یہ آپ نہیں لکھیں گے تو آپ بھی ایسی غلطیاں کر سکیں گے جو کہ آج امت مسلمہ میں اکثر لوگ کر رہے ہیں، بغیر تیاری کے کود پڑنا اور اسلام کو بدنام کرنا، ایک نعرہ مار دینا، ایک بڑک مار دینا، اور دنیا کے کچھ جگہ جہاں مسلمان پہلے ہی دبے ہوتے ہیں وہاں پہ خون کی ہولیاں جاری ہو جائیں، یہ اسلامی مزاج نہیں ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ آپ نے پوری طرح تیاری کروائی، آپ نے صحابہ کرام کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ پہلے اپنا کردار بناؤ۔ دیکھیے، اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے پہلے ٹیم تیار کرتا ہے، اور اچھی ٹیم بن جائے اس کے بعد کام کوئی بڑا نہیں، صرف اس کو آپ نے ریپلیکا کرنا ہے، ملٹی پلائی کرنا ہے، فرینچائز کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ بغیر ٹیم کے، کچی ٹیم پہ ادھوری کوششوں کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو کبھی بھی اچھے نتائج نہیں ملیں گے، اور ٹیم بناتے بناتے آپ کی دنیا سے رخصتی کا وقت ہوگا۔ پھر آپ کسی کی بنی بنائی ٹیم میں سے کچھ لوگوں کو چننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اصل مقصد سامنے ہو تو انسان وہ ایفرٹس ان کاموں پہ لگانے کے جو آلریڈی ہو چکا ہے، وہ کام پھر دوبارہ آپ کریں گے تو آپ نے کیا خوبی کی؟ بس آپ کی میڈ صفائی کر گئی تو دوبارہ پھر آپ پکڑ کر جھاڑو پوچھا لیں گے، بیکار بات ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ، آج ہم میں سے ہر ایک وہ کرتا ہے جو دوسرا کرتا ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے میں کروں، حالانکہ یہ وقت پریپریشنز کا نہیں، سرونگ کا ہے۔ یہ جملہ لکھیں، شاید میں 2-3 بار بولوں اس پورے پارے کے دوران۔ دیر از نو ٹائم پریپیئر، اٹس ٹائم ٹو سرو۔ آپ کے گھر دعوت ہے، 10-20 لوگ آ رہے ہیں اور آپ صبح سے کھانے پکا رہی ہیں، اب مہمانوں کے آنے میں 1 گھنٹہ رہ گیا، آپ پھر کہتی ہیں میں یہ بھی بنا لوں، اچھا اب یہ فروٹ چاٹ بھی بنا لوں، وہ کر لوں، اور اتنے میں وہ آئیں گے، گھر بکھرا ہوگا، بھونڈے طریقے سے آپ سرو کریں گی اور ہیپس ہیزرڈ ہوگی۔